ناظرین، کیا کبھی آپ نے جنگل کی خاموشی کو محسوس کیا ہے؟ جانتے ہو جنگل خاموش کیوں ہوتے ہیں؟ آپ کو جنگل بظاہر خاموش نظر آتے ہوں گے، لیکن جانتے ہو وہاں کے پرندے، درخت اور پتھر اللہ کی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں۔ جب کوئی انسان جنگل کی اس خاموشی میں وہاں کھڑے ہو کر صرف ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے تو جانتے ہو اس کے ساتھ کیا کیا معجزات ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صرف ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ جو انسان صرف ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھتا ہے اس کے ساتھ کیا کیا معجزات ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ پڑھنے میں کیا حکمتیں پوشیدہ ہیں؟ کیا کبھی آپ نے آسمان کی طرف دیکھ کر سوچا ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ فرشتے مسلسل اللہ کی تسبیح میں مشغول ہیں۔ حدیث مبارکہ کے مطابق آسمانوں میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں فرشتے اللہ کی عظمت کے گیت نہ گا رہے ہوں۔ یہ فرشتے دن رات سبحان اللہ کے ورد میں مشغول رہتے ہیں۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ تسبیح ہماری یاد دہانی ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد بھی اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے اور اس کا بہترین طریقہ اس کی تسبیح کرنا ہے۔ سبحان اللہ یہ ایک ایسا کلمہ ہے جو اپنے اندر کائنات کے تمام راز سموئے ہوئے ہے۔ یہ ایک ایسا لفظ ہے بلکہ بندے کے دل کی گہرائیوں سے نکلا ہوا شکر اور تعظیم کا نغمہ ہے۔ جب آپ سبحان اللہ کہتے ہیں تو آپ اپنی زبان سے اس عظیم ہستی کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں جس نے زمین و آسمان کو تخلیق کیا، جو ہر کمی اور نقص سے پاک ہے اور جس کی قدرت کے سامنے ہر شے عاجز ہے۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب آپ یہ کلمات ادا کرتے ہیں تو آپ کے دل کی دھڑکنیں بھی گویا اسی ذکر میں شریک ہو جاتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ دو کلمات ایسے ہیں جو اللہ کو بہت محبوب ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ کلمات ہلکے ہیں زبان پر لیکن ترازو میں بہت وزنی ہیں۔ تصور کریں کہ جب آپ سبحان اللہ کہتے ہیں تو آپ کی زبان سے نکلنے والے یہ الفاظ آسمانوں کی طرف بلند ہوتے ہیں اور اللہ کے سامنے جا کر قبولیت کا شرف پاتے ہیں۔ آپ کی ہر تسبیح اللہ کے فرشتوں کو آپ کی طرف متوجہ کرتی ہے اور آپ کی تعریفیں اللہ کے عرش کے قریب پہنچتی ہیں۔ یہ کلمہ نہ صرف انسان کی روح کو تازگی بخشتا ہے بلکہ اسے اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ جب دنیا کی بے سکونی آپ کو تھکانے لگے تو سبحان اللہ کا ورد کریں۔ یہ نہ صرف آپ کے دل کو سکون دے گا بلکہ آپ کے اعمال کے پلڑے کو بھی وزنی کر دے گا۔ ایک دن صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیں جو آسان ہو اور بے حساب اجر کا باعث بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، تم اپنی زبان کو سبحان اللہ کی تسبیح سے تر رکھو۔ یہ جملہ بظاہر بہت مختصر ہے لیکن اس میں بے شمار حکمتیں چھپی ہیں۔ صحابہ کرام نے اس نصیحت کو دل سے لگایا اور ہر لمحہ اس پر عمل کیا۔ انہوں نے ہمیں یہ سبق دیا کہ ایک چھوٹا سا عمل بھی اخلاص کے ساتھ کیا جائے تو اللہ کے نزدیک بہت عظیم ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی اس بات سے عاجز ہے کہ وہ ہر روز 1000 نیکیاں حاصل کرے؟ پاس بیٹھے ایک صحابی نے عرض کیا، ہم میں سے کوئی 1000 نیکیاں کس طرح کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو انسان 100 مرتبہ سبحان اللہ کہے تو اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھی جائیں گی اور اس کے 1000 گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے، درختوں کے پتے، سمندر کی لہریں، پہاڑوں کی بلندی اور ہوا کے جھونکے سب اللہ کی عظمت کا گیت گا رہے ہیں۔ ہم انسان اس عظیم کائنات کا حصہ ہیں اور ہمارا فرض ہے کہ ہم بھی
اس پاکیزہ کلمات کے ذریعے اللہ کی حمد و ثنا کریں۔ جب ہم سبحان اللہ کہتے ہیں تو ہم اس کائناتی تسبیح میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ قیامت کے دن ترازو میں سب سے زیادہ وزنی کیا ہوگا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ و بحمدہ، یہ ایک ایسا عمل ہے جو بظاہر بہت آسان ہے لیکن اس کا اجر بے حساب ہے۔ یہ کلمہ بندے کے اعمال نامہ میں روشنی کی مانند چمکتا ہوگا اور اس کے لیے جنت کے درجات بلند کرے گا۔ قیامت کا دن وہ ہوگا جب ہر انسان اپنے اعمال کے بارے میں جواب دہ ہوگا۔ اس دن بندہ اپنے اعمال کا وزن کم دیکھ کر پریشان ہوگا۔ اس لمحے اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر مہربانی کرے گا اور اس کے اعمال میں اضافہ کر دے گا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ سبحان اللہ کے کلمات قیامت کے دن سب سے زیادہ روشن اور وزنی ہوں گے۔ یہ کلمہ نہ صرف بندے کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے بلکہ اس کے نیک اعمال میں بے پناہ اضافہ کرتا ہے۔ کبھی آپ نے جنگل کی خاموشی کو محسوس کیا ہے؟ وہاں کے پرندے، درخت اور پتھر بھی اللہ کی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں۔ جب انسان وہاں کھڑے ہو کر سبحان اللہ کہتا ہے تو وہ اس کائناتی ذکر کا حصہ بن جاتا ہے۔ یہ لمحہ ایسا ہوتا ہے جب بندے کو احساس ہوتا ہے کہ وہ اس عظیم کائنات میں اکیلا نہیں ہے، اللہ کی تسبیح ہر ذرے میں جاری ہے اور ہم بھی اس کا حصہ بن سکتے ہیں۔ حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے، جو مجھے یاد کرتا ہے میں اسے یاد کرتا ہوں۔ جب ایک بندہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اس کے ارد گرد کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، جنت میں اس کے لیے درخت لگائے جاتے ہیں اور اللہ اس کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ یہ ذکر بندے کو اللہ کے قریب لے آتا ہے اور اس کی زندگی کو برکتوں سے بھر دیتا ہے۔ زندگی کے ہر لمحے میں سبحان اللہ کہنا ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے اور وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ یہ کلمہ دل کے سکون، دنیاوی مشکلات کے حل اور آخرت کی کامیابی کا دروازہ کھولتا ہے۔ جب انسان اس تسبیح کو اپنی عادت بنا لیتا ہے تو اس کی زندگی اللہ کی رضا کے مطابق ڈھلنے لگتی ہے۔ کیوں نہ آج سے ہم بھی اپنی زبان کو اس مقدس کلمے سے تر رکھیں اور اللہ کی بے پایہ نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ سبحان اللہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر قسم کی خامی، کمی اور نقص سے پاک ہے۔ یہ اس بات کی گواہی ہے کہ اللہ کامل، عظیم اور بے مثل ہے۔ اس ذکر کے ذریعے بندہ اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ اللہ کی صفات جیسے علم، قدرت، حکمت اور عدل لامحدود اور بے عیب ہیں۔ عبادت کا مطلب اللہ کی عظمت اور بندے کی عاجزی کا اظہار ہے۔ سبحان اللہ پڑھنا عبادت کی اصل روح کو سمجھنے اور اللہ کے سامنے مکمل طور پر جھکنے کا عملی اظہار ہے۔ یہ ذکر دل میں اللہ کی بزرگی کا شعور پیدا کرتا ہے۔ سبحان اللہ کا ذکر ایسا عمل ہے جو کسی بھی وقت اور کسی بھی حالت میں کیا جا سکتا ہے۔ یہ ذکر بندے کو دن کے ہر لمحے اللہ کی یاد میں مشغول رکھتا ہے، چاہے وہ خوشی ہو، غم ہو، آرام ہو یا مصروفیت۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ فرشتے اللہ کی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں۔ جب بندہ سبحان اللہ پڑھتا ہے تو وہ اس کی عبادت میں فرشتوں کا شریک بن جاتا ہے۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل سوچ کر بتاؤ کو سبسکرائب کریں۔